اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں کہ سب سے افضل ترین جو عبادت ہے ہم شیعوں کے نزدیک وہ ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا۔ اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کی بامعرفت زیارت کرے تو خدا مند عالم اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، یعنی وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ اسی دن اپنے ماں کے شکم سے دنیا میں آیا ہو۔ خدا اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بالکل کلین، بالکل صاف کر دیتا ہے اس کے تمام گناہوں کو۔ تو جو معرفت کے ساتھ، یعنی اس حدیث میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ معرفت ہونی چاہیے، یعنی امام حسین علیہ السلام کے حق کو پہچانتا ہو، ان کی معرفت رکھتا ہو اور ان کی زیارت کرے، تب انہیں فائدہ دے گا۔ ہر کسی کو نہیں، جو معرفت کے ساتھ زیارت کرے گا۔ جس طرح سے جناب حر نے امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر معافی مانگی اور توبہ کی اور اپنی غلطی پہ پشیمان تھے اور اپنی غلطیوں کو قبول کیا انہوں نے اور سر کو جھکایا اور امام سے ملاقات کی۔ اس طریقے سے جب انسان جائے امام کی زیارت کرے تو اپنے آپ کو جھکا کر اپنے گناہوں کو ایکسیپٹ کرے، اسے قبول کرے، تب امام کی زیارت پڑھے، معرفت کے ساتھ ان کے حق کو پہچانتے ہوئے ان کی زیارت کرے تو اسے اس کا یہ ثواب ملے۔ یعنی اس طرح سے زیارت کرے کہ جب وہ امام کی زیارت کر کے اپنے وطن آئے تو یعنی بالکل اس کے اندر تبدیلی ایک ہونی چاہیے، چینج ہونا چاہیے، وہ بالکل بدل جائے کہ اگر کوئی اسے دیکھے تو یہ کہے کہ آخر یہ کیسے بدل گیا، تو اس کے جواب میں یہ کہا جائے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے روضے سے تشریف لا رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے کچھ آداب ہیں اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی کیفیت بیان کی ہے اور یہ بھی بتایا کہ جب ان کی زیارت کرنے جائیں تو کس طرح سے زیارت کریں، ظاہری اور باطنی آداب کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ تو جو باطنی آداب ہیں ان میں سے کہ یعنی جب ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں تو باطنی آداب میں سے یہ ہے کہ حقیقی معرفت رکھتا ہو، امام کی حقیقی معرفت رکھتا ہو، خلوص ہو دل میں، حضور قلب ہو اور حزن و اندوہ کے ساتھ زیارت کرے۔ اور ظاہری آداب میں یہ ہے کہ انسان غسل کرے اور پاک و پاکیزہ لباس پہنے، خوشبو کا استعمال کرے اور زینت نہ کرے، سکوت یعنی خاموشی سے زیارت کرے اور جب امام حسین علیہ السلام کے حرم میں داخل ہو تو خدا اور پیغمبر اور اہل بیت علیہ السلام سے یعنی اذن دخول مانگے اور جو ان کے مخصوص زیارت نامے ہیں امام حسین علیہ السلام کے ان کو پڑھے، جیسے زیارت جامع کبیرہ ہے یا زیارت عاشورہ ہے یا زیارت وارثہ ہے۔ یہ تمام زیارات جو امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہیں انہیں پڑھتا رہے۔ اور جو انسان یعنی کربلا میں رہ کے امام کی زیارت کرتا ہے اسے بھی ثواب ملتا ہے، اور جو نہیں جا سکتا کربلا، جو دور ہے، اس کے لیے اتنا توفیق نہیں اسے ابھی حاصل ہوئی، مولا سب کو توفیق دے، تو وہ دور سے بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر سکتا ہے۔ اور اس کا بھی طریقہ امام نے ذکر کیا ہے کہ جو افراد یعنی دور دراز ملک میں رہتے ہیں، شہروں میں رہتے ہیں، وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے پہلے تو غسل کریں، صاف ستھرا کپڑا پہنیں اور اپنے گھر کی چھت کے اوپر جائیں یا بیابان میں جائیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں، یا زیارت سے پہلے نماز پڑھیں یا زیارت کے بعد پڑھیں، اور پھر جو زیارت عاشورہ جو وارد ہوئی ہیں اس زیارت کو پڑھیں، اس کو وہی ثواب ملے گا جو کربلا میں زیارت کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اس کو یعنی وہی ثواب اس شخص کو بھی ملے گا جو دور سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہے۔ اور کامل الزیارات میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قبر کے سرہانے 2 رکعت نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے،
یعنی جو بھی کربلا میں جا رہا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے سرانے 2 رکعت نماز پڑھے، جس کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ رحمان پڑھے۔ اس کی تاکید کی گئی ہے 2 رکعت نماز پڑھیں، اسے بہت زیادہ ثواب ملے گا۔